بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبھی میرے چھٹے امام فرماتے اگر کسی نے ایسی نماز پڑھی، صلوات پڑھے مولا کی شان، اگر کسی نے ایسی نماز پڑھی 2 رکعت نماز جس نماز میں اس کے وجود میں حضور ہو، تو مولا فرماتے ہیں وجب علیہ الجنہ، میں جعفر صادق گواہی دیتا ہوں اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بہت زیادہ، 4 منٹ 5 منٹ۔ اور سوال ہے مولا اتنی نمازیں لوگوں نے پڑھی، 1000 رکعت لوگوں نے نمازیں پڑھی، 100 رکعت لوگوں نے نمازیں پڑھی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان پر جنت واجب ہے، آپ نے کہا 2 رکعت ایسی نماز جس میں حضور ہو، یعنی شرط قبولیت نماز اور دخول جنت یہ ہے کہ انسان کے وجود میں کیا ہو؟ حضور ہو۔ یعنی اگر 1 گھنٹہ آپ مجلس میں بیٹھیں اور اگر آپ کا ذہن اس مجلس میں نہ ہو تو بیٹھنا اور نہ بیٹھنا کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اگر 5 منٹ مومن مجلس میں بیٹھے لیکن حضور قلب کے ساتھ بیٹھے، اس مجلس میں بیٹھنا اس کے لیے واجب جنت بن جاتا ہے۔ اور یہ حضور پیدا کیسے ہوتا ہے؟ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ سوال سے حضور پیدا ہوتا ہے۔ اگر مومن اپنے وجود میں حضور کو پیدا کرنا چاہتا ہے، حضور وہی نعبد کا مقام ہے، فرمایا خود سے سوال کرو تمہارے وجود میں حضور پیدا ہوگا۔ ابھی آپ کے ذہن مختلف جگہوں پر پراکندہ ہیں، لیکن اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ کس امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں؟ اس امام بارگاہ کا نام کیا ہے؟ تو جیسے آپ جواب دیتے جائیں گے ویسے ویسے حضور پیدا ہوتا جائے گا۔ آپ کا مختلف جگہوں سے ذہن دور سے ہٹ کر اور فوراً اس امام بارگاہ میں آ جائے گا۔ فرمایا بالکل اسی طرح اگر مومن اپنے وجود میں حضور کو پیدا کرنا چاہتا ہے، جب نماز کی حالت میں کھڑا ہو جائے فوراً اس کا ذہن ادھر ادھر جانا شروع کر دے تو خود سے سوال کرے کہ تو کہاں پہ کھڑا ہے؟ جواب آئے گا میں مصلی پر کھڑا ہوں۔ اگر کربلا چلا جائے، ذہن کہیں ادھر ادھر چلا جائے تو فوراً خود سے سوال کرے۔ اسی لیے فرمایا اگر حضور کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو مولا علی مثالیں دیتے ہیں، فرمایا اگر حضور کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے وجود میں کچھ نشانیوں کو رکھا کرو، لیکن اے مومن اگر تو چاہتا ہے تمہارے وجود میں حضور خدا پیدا ہو تو ہمیشہ دائم الذکر رہا کر، یعنی تمہاری زبان پر ذکر پروردگار عالم رہے۔ تو کہنے لگا مولا اگر میں بھول جاؤں ذکر خدا کرنے کے لیے، تو امام فرماتے ہیں حضور کو پیدا کرنے کے لیے کوئی نشان اپنے وجود میں رکھا کر، یعنی تسبیح کا ہاتھ میں ہونا تمہیں یاد دلائے گا کہ تمہیں ذکر خدا کرنا ہے۔ اپنے گھر میں اگر تم امام حسین کی زری لگا دو گے، جیسے زری پر نگاہ پڑے گی فوراً امام حسین کا تصور تمہارے ذہن میں آئے گا۔ جب نماز کو مسجد میں پڑھو گے، اس مسجد پر نگاہ پڑے گی فوراً تمہارا ذہن پروردگار عالم کی طرف جائے گا۔ جب گاڑی میں بیٹھتے ہو ایسی شے اپنی گاڑی میں لگا دو جیسے تمہاری نگاہ اس شے پر پڑے فوراً تمہارے ذہن میں آئے تم کسی پروردگار عالم کے حضور میں ہو۔ اسی لیے آغا طباطبائی سے پوچھا گیا، ان کے شاگرد فرماتے ہم نے کبھی بھی آیت اللہ طباطبائی کو سوتے وقت یہ نہیں دیکھا وہ اپنے پاؤں کو سیدھا کر کے سوئیں۔ ہمیشہ ان سے پوچھتے تھے قبلہ آپ اپنے پاؤں کو سیدھا کر کے نہیں سوتے، ہمیشہ آپ کے پاؤں تھوڑے بہت ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اس لیے پاؤں کو ایسا رکھتا ہوں کیونکہ میں جب یہ سوچتا ہوں میں حضور پروردگار عالم میں ہوں تو مجھے بہترامی لگتی ہے کہ اللہ کے حضور میں اپنے پاؤں کو سیدھا کروں۔ اتنا حضور پروردگار ان کے وجود میں آ گیا۔ تو اگر اس حضور کو پیدا کرنا ہے تو مولا فرماتے ہیں اس کے لیے ذکر خدا تمہاری زبان پر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ جب تک ذکر پروردگار عالم تمہاری زبان پہ نہیں تو اس حضور میں نہیں آ سکتا۔ مختلف باتوں میں لگ جاتا ہے، ٹی وی آپ کے حضور کو دور کر دیتی ہے، مختلف باتیں آپ کے حضور کو دور کر دیتی ہیں، غیبتیں آپ کے حضور کو دور کر دیتی ہیں، غلط دوستیاں آپ کے حضور کو دور کر دیتی ہیں۔ حضور کا مطلب یہ ہے ہمیشہ حضور پروردگار عالم میں رہو۔ ہمیشہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک استاد تھا، اس نے اپنے 3 یا 4 شاگرد تھے، ایک شاگرد سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے تو تینوں شاگردوں میں حسد پیدا ہوا، جی آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، حالانکہ پڑھائی میں ہم تینوں ایک جیسے ہیں لیکن اس سے آپ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تینوں شاگردوں سے ایک امتحان لیا۔ مشہور مثالیں بچپن سے آپ سنتے ہوئے آتے ہیں۔ تمام شاگردوں کو کہا کہ بھائی ایک مرغی لو اور ایسی جگہ پر ذبح کر کے آؤ جہاں پہ تمہیں کوئی دیکھے نہ۔ چاروں گئے واپس آئے، پہلے سے پوچھا ذبح کر کے آئے کہاں پہ ذبح کر کے آئے؟ کہ استاد جی ایک غار تھا پہاڑوں کے اوپر، وہاں پہ کوئی نہیں تھا، چرند و پرند، اندر گیا اور وہاں پہ میں نے مرغی کو ذبح کیا۔ کہ بہت ہوشیار ہو۔ دوسرے سے پوچھا تم کہاں ذبح کر کے آئے؟ کہ استاد جی میں جنگل کے اندر گیا، وہاں پر کوئی نہیں تھا، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے وہاں پہ ذبح کیا۔ تیسرے سے پوچھا تم کہاں ذبح کر کے آئے؟
ان دونوں سے تھوڑا ہوشیار تھا. استاد جی جنگل میں جانے کی کیا ضرورت تھی, غار میں جانے کی کیا ضرورت تھی, میں گھر گیا, کمرے کے اندر کنڈی لگائی اور اپنے کمرے کے اندر ہی میں نے ذبح کیا, اتنی دور جانے کی ضرورت کیا تھی. چوتھے سے پوچھا تم کہاں ذبح کر کے آئے؟ کہتا استاد جی کہیں بھی نہیں. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے کہا تھا ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. میں جہاں جہاں گیا وہاں وہاں وہ مجھے دیکھ رہا تھا. اب سوال آپ سے ایک ہے, کیا یہ چاروں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ کیا یہ چاروں خدا کو مانتے تھے کہ نہیں؟ کیا یہ چاروں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ کیا یہ چاروں مسلم تھے کہ نہیں؟ پھر سوال یہ آئے جب چاروں خدا کو مانتے تھے, ایک کتنا متوجہ کیوں تھا اور تین متوجہ کیوں نہیں تھے؟ جبکہ چاروں اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے, چاروں مسلم تھے. سوال یہ ہے کہ تین غافل تھے, ایک کے وجود میں حضور پروردگار عالم تھے. یہ حضور ہے جو ہمیں گناہ سے بچاتا ہے, یہ حضور ہے جو ہمیں امام زمانہ کے قریب کرتا ہے, یہ حضور ہے جو ہمیں معراج کی منزل تک پہنچاتا ہے.